جنت کی جس کا وعدہ نیک لوگوں سے اللہ کی طرف سے کیا گیا ایسی ہے کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں اور ان کا پھل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور ان کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ آخری انجام ہوگا ان لوگوں کا جو نیک ہیں۔ یہاں ایک دفعہ مہمان آئے تھے، حافظ نواز صاحب، آپ کو یاد ہوگا، مزاح سے صبح کے وقت درس بھی دیا تھا۔ بڑے مزاح کرنے والے، بہت ہو گئے بیچارے، اللہ کو پیارے ہو، بڑے مزاحیہ تھے۔ پھر وہ جلسہ کرتے نا جب کہیں، ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے پہلے میرے سر میں درد تھا لیکن تمہیں دیکھ کے مجھے بخار بھی ہو گیا۔ اکثر مذاق میں ایسے کہتے پہلے تو میرے سر میں درد تھا لیکن تمہارے چہرے دیکھ کے مجھے بخار ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے سستی کا، عموماً ہر بندہ بستر سے نکل کے لپٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس وقت سستی والی بات ہو تو پھر سارے سو جاتے ہیں سستی میں۔ اس وقت امام بھی جو نماز پڑھے وہ بھی ذرا گرج کے پڑھے تاکہ جو سست ہے وہ بھی بیدار ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ مزید سست ہو جائے۔ ہیں دیکھو ماشاءاللہ ابھی تک ساروں کو دیکھنا، نیچے سر چلے جائیں گے جیسے بھی مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ سستی والا معاملہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میرے پاس کتاب سے بڑا ہے، چھوٹا سا یہ والا، اس میں ساری دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یہ مستقل دعا ہے، یا اللہ مجھے سستی سے پناہ دے، مجھے سستی سے پناہ دے۔ یہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایسا انداز، ایسے کل ہم گئے ایک جگہ بیان کرنے کے لیے، محمد میرے ساتھ تھا، کدھر ہے بغیر ایسے ماشاء اللہ، اس کو میں نے دیکھا، اس نے یوں مکمل چادر لپیٹ لی اور اندر سے موبائل بیدار کیا، کپڑا اتارو، ہوشیار ہو جاؤ، بولو ذرا۔ بندہ بات کرے تو بات کرنے والا آگے، سارے قبرستان میں تو بات نہیں کر سکتا نا بندہ، مردوں سے جا کے بات کرے۔ حضرت قبرستان میں جا کے بندہ باتیں کرتے چھوٹا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کتنا اللہ کا انعام، جنت کا صرف وعدہ نہیں، جنت کا پورا منظر بیان کر کے دکھایا کہ میرے بن کے تو آؤ، میں نے تمہارے لیے دسترخوان کیسا تیار کر رکھا ہے، تم ذرا میرے بن کے تو میرے پاس آؤ، قبر سے ہی تمہاری جنت شروع کر دوں گا، بلکہ قبر سے بھی پہلے نیک بندے کی جس وقت موت آتی ہے، روح نکلنے سے پہلے، یہ حدیث ہے، روح نکلنے سے پہلے اللہ اس کو جنت دکھاتے ہیں۔ پھر اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے غبارے سے ہوا نکلے، جیسے مشکیزے کا منہ کھولو پانی نکلے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دوڑ کے خوشی خوشی روح نکلتی ہے، سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ اور فرشتے جو آتے ہیں نیک بندے کی روح لینے کے لیے، وہ جنتی خوشبوئیں، جنتی رومال لے کے آتے ہیں جس میں روح کو لپیٹ کے لے جاتے ہیں، اور ایک روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتہ آتا ہے، اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ قبر تو جنت کا باغ بن ہی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس جنت کا ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، وہ جنت ایسی ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے، مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جیسے عام طور پر نہر کے دونوں سائڈوں پر درخت ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جنت کی نہروں کے سائڈوں پر بھی درخت ہوں گے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ جنت میں جو نہریں ہوں گی ان کی زمین میں کھدائی نہیں ہوگی، جیسے ہے ہمارے ہاں تو نہر کو پانی وہاں بہتا ہے جہاں نیچے والی جگہ نشیبی جگہ ہوتی ہے، جنت کی زمین ایسے بالکل برابر ہوگی، سارا فرش برابر، اسی کے اوپر دودھ کی نہر بہے گی، شہد کی نہر بہے گی، لیکن وہ ادھر پانی پھیلے گا نہیں، بلکہ خود اس کی جو حد اللہ نے مقرر کی ہے چوڑائی کی، اسی میں رہے گا، بس اس کو کوئی بند دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر نہر ایسے پوری زمین کے اوپر، سطح زمین کے برابر کے اوپر بہے گی، لیکن اس کی چیز دودھ ہے، پانی ہے، شہد ہے، ادھر ادھر بہے گا نہیں۔ تو فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کے نیک پرہیزگار بندے جو دنیا میں گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، فرمایا ان سے جس جنت کا اللہ پاک نے وعدہ کیا، اب یہ لفظ ایک نہیں، یہ نہیں فرمایا جو اللہ پاک ان کو دے گا، جو ان کو دی جائے گی، نہیں، رب کا وعدہ۔ اور قرآن کتنی جگہوں پہ کہتا ہے کہ اللہ وعدے خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ وعدے خلاف ورزی نہیں کرتا،
اللہ وعدے کے خلاف نہیں۔ جب اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال، حالت، کہاوت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا نیک پرہیزگار لوگوں سے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انہار کا لفظ ہے، اور جگہ پر قرآن مجید میں تفصیل ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، پھر ہر چیز، جتنے مشروبات ہمارے تمہارے خیال، وہم، عقل، سوچ میں آ سکتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ مشروبات کی نہریں ہیں۔ اور قدرتی اللہ کا نظام، ہر نہر کا اپنا ذائقہ اور بہترین ذائقہ، اور اس کے پانی جب بندہ پیے گا ہر پانی کا الگ الگ ذائقہ۔ نہر ایک ہے، جیسے ایک ہی نلکا ہے، ابھی گلاس بھرا آپ نے پیا اور ذائقہ، دوبارہ گلاس بھریں گے اور ذائقہ، پھر گلاس بھریں گے اور ذائقہ، پھر گلاس بھریں گے اور ذائقہ۔ اور بعض حدیثوں یہ پتہ چلتا ہے ایک گلاس کے بھی ہر ایک گھونٹ کا الگ الگ ذائقہ۔ ایک تو ایک گلاس کا الگ الگ ذائقہ، ایک ہے ہر گھونٹ کا الگ، ایک ہی گلاس ہے۔ جیسے فرض کرو کوئی شربت کا، دودھ کا ایک ہی گلاس آپ کو بندہ بھر کے دے گا، اب جتنے دفعہ اس سے گھونٹ لیں گے ہر گھونٹ کا ذائقہ، مزہ الگ الگ ہوگا۔ کیسی اللہ کی نعمت! یہ کمال نعمتیں وہاں رکھی ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ جس چیز کو آپ میں 1000 روپے لگا کے اچھا سمجھتے ہیں، تھوڑی دیر رکھ دو گے خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ کتنا اللہ پاک نے ہمارے لیے دسترخوان تیار کر، نزلا من غفور الرحیم، جنت ایمان والوں کے لیے اللہ کا دسترخوان ہے، اور دسترخوان بچھانے والا میزبان ہوتا ہے، اور جن کو دسترخوان پر بٹھاتا ہے وہ مہمان ہوتے ہیں۔ وہ جنتی سارے اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ ان سب کا میزبان ہوگا۔ میرے پاس مہمان آ جائے تو میں اپنی وسعت کے مطابق میزبانی کروں گا، آپ اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ کی کتنی طاقت و وسعت ہے، کن خزانوں کا مالک ہے۔ پھر وہ اپنی شجان شان، سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو جو دیا جائے گا وہ مچھلی کا جگر۔ اب آپ جتنی بڑی مچھلی بھی پکڑ لیں، مچھلی میں جگر آپ کو ملے گا نہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلا کھانا جو اللہ پاک جنتیوں کو دے گا وہ مچھلی کے جگر کا دے گا۔ کتنا اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں تیار کر کے، چند روزہ زندگی ہے یار، ذرا میں سوچوں، آپ سوچیں، کتنے دن کل بالغ تھے، ہوئے جوان بچے ہوئے، اب بڑا بابے ہوئے بیٹھے، ابھی کل کے پرسوں جنازہ جا رہا ہوگا۔ یہی حال ہے، منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے۔ خواب کی طرح ہے، پیچھے میں تھوڑا سا یاد کر لیں، کسی کے 50 سال بھی گزر گئے ہیں، کسی کے 60 سال بھی گزر گئے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے پیچھے یاد کریں کتنا دیر لگتی ہے کہ گٹر گھمانے میں، 1 منٹ میں آپ بچپن سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی پرہیزگار نیک لوگوں سے کیا گیا، تجری من تحتها الانہار، چلتی اور بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اکلھا دائم، جنتی کوئی پھل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جی موسم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا، فرشتے کو آپ کو خیال آئے گا کہ میں سیب کھاؤں، انار کھاؤں، کیلا کھاؤں، امرود کھاؤں، انگور کھاؤں، خیال آئے گا، کوئی نہیں یار اس کا تو موسم ہی نہیں آج کل، یہ پھل تو آج کل ملتا نہیں ہے۔ نہیں، جنت میں ہر پھل کا ہر وقت موسم ہوگا۔ اکلھا دائم، جنت کے باغوں کے پھل ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت، بس آپ نے صرف خیال کرنا ہے، آپ کے دل میں چاہت پیدا ہونی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جنت میں کھانا پینا بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا، بھوک ہوگی ہی نہیں۔ جنت میں کھانا پینا مزے کے لیے ہوگا، لذت کے لیے ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ پسینہ ہوگا۔ کسی کو کوئی پیشاب بھی نہیں آنا، کسی کو کوئی پاخانہ بھی نہیں آنا، کسی کو کوئی پسینہ بھی نہیں آنا۔ جتنا بھی کھائے گا بس ایک ڈکار سا آئے گا، وہ بھی خوشبودار۔ یہاں کا ڈکار نہیں کہ مولی کھا کے ڈکار کر پوری مجلس کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ، خوشبودار ڈکار آئے گا، سب ہضم، اور کھاؤ اور کھاؤ، جتنا کھاؤ محض لذت کے لیے، فرق نہیں۔ اکلھا دائم وظلھا، اور جنت کے سائے بھی ہمیشہ والے ہوں گے۔ اور لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ اس کے سائے میں جیسے دھوپ نہیں ہوگی ایسے سردی بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ سائے میں رہنے کی وجہ سے بندے کو سردی لگے، سردی بھی نہیں ہوگی اور دھوپ بھی نہیں ہوگی۔
جیسے وہ چاہے گا ویسا خود بخود آیا کام دے گا اس کے اپنے مزے کے لیے، لذت کے لیے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، جو دنیا کی چند روزہ زندگی ذرا پرہیز والی، احتیاط والی۔ بیمار بندہ کتنی عرصہ بیماری میں حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ ڈاکٹر نے روکا ہے جی بڑا گوشت نہیں کھانا، ڈاکٹر نے روکا جی چاول نہیں کھانے، کتنا عرصہ لوگ، ڈاکٹر نے روکا جی بوتل نہیں پینی، کتنے کئی سال چھوڑ دیتے ہیں حلال۔ تو بھی حرام کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کے کہنے پر؟ اللہ بھی تو حکیم ہے، اللہ بھی تو حکیم ہے، وہ وہاں پرہیز بتا رہا ہے یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، حرام سے روک رہا ہے، حلال تو نہیں روکتا۔ عام ڈاکٹر تو حلال سے بھی روکتے ہیں، کتنی حلال چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھا نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے روکا ہے، بیماری ہے، پرہیز ہے۔ تو اللہ حکیم نہیں ہے؟ اللہ بھی تو حکیم ہے، اس نے ہمیں روکا ہے آنکھ کے بارے میں بھی، زبان کے بارے میں بھی، کان کے بارے میں بھی، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، کمانے کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، یہ چیزیں ان سے پرہیز کرو، یہ تمہیں نقصان دیتی ہیں۔ تو اللہ کے کہنے کو بندہ اگر پرہیز کر لے، چند روز زندگی، موت تو سر پہ کھڑی ہے، تو آگے پھر مزے ہی مزے، آگے پھر لذت ہی لذت ہے۔ تو فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے ہیں، حرام بھی حلال بھی، کمائیں گے بھی صحیح، کھائیں گے بھی صحیح، دیکھیں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح، کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، گناہ ہے نیکی ہے، بس جو آئے دیکھو، جو آئے سنو، جو آئے بولو، جو آئے کماؤ، جو آئے کھاؤ، جو آئے خرچ کرو۔ ایسا جب بندہ بن جائے گا تو فرمایا ان کا انجام وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کہنا آسان ہے، قرآن کہتے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن جس سے وہ آگ جلائی جائے گی انسان اور پتھر ہوں گے۔ جو آگ پتھروں کو جلا کے رکھ دے گی اس میں ہماری کیا حیثیت؟ بندہ سوچ سکتا ہے؟ مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی سفر کے اندر تھا اور سفر میں راستے میں بارش، آندھی، موسم خراب ہو گیا، تو قریب میں کوئی ایک مکان، کمرہ نظر آیا، لیکن تھا وہ ویرانے میں، جنگل میں، وہاں کوئی بندے نہیں رہتے تھے۔ تو بارش سردی سے بچنے کے لیے وہ اس کے اندر چلا گیا۔ وہ وہاں گیا تو پہلے خدا کا کرنا، اسی طرح ماحول میں ماری کی عورت بھی وہاں اندر آئی ہوئی تھی، وہ بیچاری بارش سے بچنے کے لیے، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں۔ اب یہ دو بندے اکٹھے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہیں اجنبی، وہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا۔ شیطان دشمن ہے، کہتے ہیں جب جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس نے بار بار خیال تقاضا ڈالا کہ اب تو تنہا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، باہر بارش ہے، ماحول ایسا ہے، لہٰذا تو اپنا برائی کا ارادہ اس کے دل میں ڈالے مرد کے۔ تو مرد ماچس لگا کے بار بار اپنی انگلی کو آگ میں لگائے، تو عورت بھی دیکھ رہی ہے کیا ماجرا ہے۔ تو کتنی دیر کے بعد عورت نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو کوئی ایسی صورت نہیں، آپ آگ جلاتے ہیں، انگلی آگ میں لگاتے ہیں۔ تو پھر میرے دل میں شیطان گناہ کا خیال ڈالتا ہے تو میں اپنے جسم کو آگ پہ لگاتا ہوں کہ یہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے۔ جب یہ نہیں برداشت کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو جب یہ آگ تو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہ آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے میں اپنے نفس کو، اپنے جسم کو سمجھا رہا ہوں کہ گناہ پہ دلیر نہ ہو، گناہ پہ جرأت نہ کر، ورنہ انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔